ہمیں کہتے ہو یہ ثابت نہیں، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں یار، جو سنی کر رہے ہیں وہی ثابت ہے، ہمارا مولوی کہہ رہا ہے، آپ لوگ مجھے دعا تک نہیں کرنے دیتے۔ انہیں قسم چکی، انہیں کہا میں کان تو پھڑ کے مولوی نو لے کے گیا تو میں کہا مانگ دعا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کے اندر سے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا آواز سنی، فسامع صوت انسانین یعذبان، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو آپ نے ان کے عذاب کی آواز کو سماعت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو ایک ہے اس کو عذاب کی وجہ یہ ہے کان احدما لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو ہے وَقَانَ الْآخَرُ یمشی بِالنَّمِیمَةِ، دوسرے بندے کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ چغل خور ہے۔ ثُمَّ دَعَا بِجَرِیدَةٍ فَقَصَرَهَا، آپ نے ایک لکڑی منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو فَقَصَرَهَا کِسْرَتَيْنِ، 2 ٹکڑوں میں کر دیا، 2 ٹکڑوں میں کر لینے کے بعد فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ منہما، وہ جو 2 قبریں تھیں نا، ایک قبر پر ایک لکڑی رکھی اور دوسری قبر پر دوسری چھڑی رکھی، اور پھر ارشاد فرمایا یہ جو تر چھڑیاں ان کی وجہ سے عذاب میں کمی آئے گی۔ کہ اس حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، زندوں کا عمل اس کو فائدہ دیتا ہے۔ کچھ طبقات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اپنے عمل لے گئے ہیں، بقایا جو باہر والے لوگ ہیں ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اسی لیے ان کو کچھ کریں، کچھ بھیجیں، کوئی دعا کریں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میری سادہ سا سوال ہے، نماز جنازہ زندہ کا پڑھتے ہو مردہ کا؟ نماز جنازہ کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کی دعا ہوتی ہے۔ اب وہ جب اس کو دعا اگر فائدہ ہی نہیں دیتی تو دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ وہاں سے لے گئے قبر میں داخل کیا، قبر پر کھڑے ہو کر دعا پڑھی جا رہی ہے، فائدہ نہیں دیتی تو دعا کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی کسی کے لیے بھیجیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی میرے حضور نے تو وہ لکڑی توڑوا کے رکھوائی، یہ جب تک تر رہے گی اس کے ذکر کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی آ جائے گی۔ اگر ذکر لکڑی کرے تو قبر والے کے عذاب میں کمی آ جائے، تو ذکر جا کے اللہ کا بندہ کرے تو عذاب میں کمی نہیں آئے گی۔ اب کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جی بعد والے جو زندہ ہیں جب چلے جائیں تو انہوں نے سنی، انہیں گھڑا ہوا ہے، 40واں کر لو، 30واں کر لو، کل کر لو۔ بھائی جو دنیا سے چلا گیا اس کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں دیتا عمل، وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد زندہ والا، اس کے زندہ باقی ہیں اس کے لیے کچھ بھیجیں کچھ نہیں پہنچتا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ حضور کے پاس، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں نہیں تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وصیت نہیں فرمائی، کرم نوازی فرمائیے، اگر میں ماں کے لیے کوئی صدقہ کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا؟ فرمایا ہاں پہنچے گا۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا ماں کے نام کا، اس کا نام ہے بیر ام سعد، سعد کی امی جان کا کنواں۔ اس کنویں سے صحابہ نے پانی بھرے، روٹیاں پکائی، اس کنویں سے پانی بھرا، سالن پکایا۔ اب وہ جب پکا رہے ہیں وہ ثواب کس کو جا رہا ہے؟ ان کی امی جی کو۔ کسی نے کہا یہ ختم کا کنواں ہے، ختم کا پانی ایسے وضو نہیں ہوگا، یہ ختم کا پانی غسل نہیں ہوگا، ختم کا پانی ہے پینا نہیں ہے۔ وہ ساروں نے پیا، سب نے کھایا، سب نے استعمال کیا، سب نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا، اور ثواب کس کو جا رہا ہے؟ ان کی امی جی کو جا رہا ہے۔ آج ختم کا پانی رکھ دو، دودھ رکھ دو، کھانا رکھ دو، مسئلہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ یہ مردے کو سالے ثواب کا ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ بھائی صحابہ نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، استعمال بھی کیا ہے، اور اس کو اس کا ثواب بھی پہنچا ہے۔ آگے چلیے، اگر ہم قرآن پڑھے نا قبر کے اوپر کھڑے ہو کر، یا ویسے بھی 4 بچے بھیج دیں جا کے قرآن شریف پڑھ کے آئیں، تو جواب ملتا ہے کیوں بھیج رہے ہو، کس لیے بھیج رہے ہو؟ نہیں بھیجنا چاہیے۔ قرآن خوانی کے بارے میں باب باندھا ہے، یہ اہل حدیث ہے، ابن قیم خود بھی، اور یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، وہ بھی اہل حدیث ہے، اور اہل حدیث اور وہابی ان کو اپنا امام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر رہی کہ جب میں دنیا سے جاؤں، انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرے جانے کے بعد میری قبر پر کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب والا جمعہ کے جمعہ اپنی والدہ کی قبر پر جا کر یا والد کی قبر پر جا کر جو ہے سورہ یاسین شریف پڑھنے والے سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ یہ علامہ حنیف طیب ہے، کاموں کی کا ہے یا مرید کے کا ہے، یہ ہمسایہ تھا، ایڈوکیٹ ہے خلیل الرحمن، تو یہ وہابی ہے۔ اچانک اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ میں لاہور سے واپس اور مجھے فون کرتا ہے کہ شاہ صاحب میں بہت دکھی ہوں، میرا جوان بیٹا تھا،
وہ فوت ہو گئے. اللہ جانتا ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس نے کہا میں پھنس گیا ہوں وہابیوں کے اندر. میرا دل کٹتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے دعا کروں، اور یہ دعا بھی نہیں کرنے دیتے اس کے لیے. یہ مولوی سامنے اس کا گھر ہے اور پیچھے قبرستان کے اندر بچہ دفن ہے. میں جیسے نکلتا ہوں بندے میرے پاس آتے ہیں، ہم جانے لگتے ہیں، یہ ساتھ چلے جاتے ہیں. کہتے کوئی دعا نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی دعا نہیں. وہی جڑے عمل نال ہے. کہتے عمل تو دے کوئی نہیں سن. انہیں کی عمل؟ جوان آدمی سی، انہیں تے توبہ ہی نہیں سی کی تھی. اب کوئی رستہ ہے میں اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکوں، اپنے بچے کے لیے کوئی جا کے سال ثواب کر سکوں. میں نے کہا جی آپ میرے پاس گجراں والے آ جاؤ، میں لائبریری سے آپ کو کتاب دوں گا، پھر آپ دل کھول کرنا، ختم بھی کرنا، قرآن بھی پڑھنا، دعا بھی کرنا، بندوں کو بھی لے جانا. اگر مولوی بول جائے نا تو کہنا شاہ صاحب ایویں گلاں کی دیا. وہ آیا، میں نے کتاب دی، کتاب کھول کے تھوڑا میں نے سمجھایا، یہ باب ہے، یہ باب ہے، یہ باب ہے، ایک دفعہ پڑھ لو. وکیل آدمی تھے، سمجھدار ہے. اس نے جا کر اس کو پڑھ لیا. پڑھ کے تو جا کے دروازہ انہیں کٹیا مولوی دا، کھڑکایا نہیں، کٹیا انہیں، توڑن تے آ گیا. جب نکلا نا باہر، انہوں نے کہا اے پھڑ، ہمیں کہتے ہو یہ ثابت نہیں، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں یار، جو سنی کر رہے ہیں وہی ثابت ہے. ہمارا مولوی کہہ رہا ہے، آپ لوگ مجھے دعا تک نہیں کرنے دیتے. انہیں قسم چکی، انہیں کہا میں کان تو پھڑ کے مولوی نو لے کے گیا تو میں کہا مانگ دعا ہو. بالکل کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے تو رولا پڑ جاتا ہے. ہاتھ کیوں اٹھائے ہیں، دعا کیوں کر رہے ہو، کدھر سے ثابت ہے؟ تو یہ ہر سنی کے گھر میں ہو. 200-400 کی آئے گی کتاب، نکال کے ان کو دکھا دو، تواڈے ابے جی لکھیے ایتھوں ثابت ہے.